عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک کی برکات کو حاصل کرنے کی خاطر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ تھوڑی دیر درود پاک کا ورد فرمائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی بعد از حمد و ثنا انتہائی عزتوں کے لائق گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم کا بڑا ایک شکر اور کرم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذکر رب العالمین اتنی برکتوں کا حامل ہے، اتنی وسعتوں اور رفعتوں کا حامل ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنی نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، میرا مالک فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اے میرے فرشتوں نکل جاؤ میری روح زمین پر، تلاش کرو اور دیکھو میرے بندوں کو کہ جن کے لیے تم کہہ رہے تھے مالکہ انہیں نہ بنانا، یہ خون ریزیاں کریں گے، جاؤ چلے جاؤ، جا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح زمین پہ نکلتے ہیں، کریا کریا بستی بستی جاتے ہیں، اور کچھ میرے کریم رب کے بندے گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، کچھ میرے کریم رب کے بندے دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں، اور کچھ میرے کریم نبی کے غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھوڑی مقدار میں ہوں لیکن رب کی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رب کی صلاح کر رہے ہوتے ہیں اور یار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، اللہ سے جنت کے طالب ہیں۔ جب فرشتے واپس رب کے ہاں جاتے ہیں، میرا رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تم میری روح زمین پہ گئے تھے، میرے بندوں کو کیسا پایا؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کریم مالکہ کریا کریا بستی بستی ہم پھر کے آ رہے ہیں، لیکن فلاں بستی میں تیرے چاہنے والے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ مالک پوچھے گا بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مالکہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مالک پوچھے گا ذکر کر کے کیا مانگ رہے تھے؟ ذکر کی بنا پہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو عرض کریں گے فرشتے مالک اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ پوچھے گا، مالک پوچھے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو عرض کریں گے مالکا تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پوچھے گا مالک اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو عرض کریں گے مالکا تیرے جنت کے طلبگار تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ میرا مالک پوچھے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو عرض کریں گے مالک جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ میرا مالک کہے گا فرشتوں بتاؤ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہیں گے مالکا بن دیکھے اتنا اصرار کر رہے تھے، اس سے پناہ مانگ رہے تھے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر دیکھ لیتے دن بھی پناہ مانگتے رات بھی پناہ مانگتے۔ پوچھے گا میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میری جنت کو دیکھ رکھا ہے جسے مانگ رہے تھے؟ تو عرض کریں گے مالک تیری جنت کو تو نہیں دیکھا لیکن بڑی ہی طلب سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اور اس میں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرشتے کہیں گے مالک وہ کچھ جو تھے وہ تو ذکر کے لیے آئے تھے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو اس حلقے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مالک تیرے بندے بیٹھے ہیں، محفل سجی ہے، اور وہ اس بہانے سے بیٹھ گیا کہ محفل کے اختتام پہ لنگر کھا کے جاؤں گا، محفل کے اختتام پہ لنگر کھا کے جاؤں گا۔ اب اللہ کا فرمان سنیے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، میری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کے طالب تھے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور میں نے انہیں جنت بھی عطا کر دی ہے۔ اے مالک وہ جو دوسرا بیٹھا تھا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مالک فرمائے گا وہ ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا لیکن میرے پیاروں کی مجلس میں بیٹھنے سے میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کر کے اپنی زبان کو معطر اور منور کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سادے الفاظ میں ترجمہ کروں تو یہ بنے گا اے بھٹکے ہوئے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے ٹھوکریں کھائے ہوئے انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ بربک الکریم، وہ آپ اسی تیرا رب بڑا کریم ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسان جرم کر ڈالے، کوئی چوری کر دے، ڈاکہ ڈال دے، مختلف قسم کے جرائم میں کوئی جرم کر دے، ہماری پولیس اگر اسے پکڑ کر لے جا رہی ہو، پولیس کی حراست سے اگر وہ بندہ فرار ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پولیس والے اسے چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی بات یہ ہے یا تو اسے شوٹ کر دیا جائے گا یا پکڑا گیا تو پھر ڈبل پینٹی لگائی جائے گی اور کیا کہا جائے گا ایک تے کرتوت کرنا ہے تو دعا نسڑا ہے جانا کدھر ہے؟ اس نے غلطی کتنی کی ہوتی ہے؟ ایک غلطی کی ہوتی ہے اس نے، لیکن معافی اسے نہیں ملتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں انسان کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، پوری روح زمین پہ اس کے گناہ پھیل جائیں، اگر پشیمانی کر کے شرمندگی ہو جائے اسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا لے اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکل آئے تو میرا رب قطرے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی کریمی کی حد نہیں ہے، کہتا ہے بار بار ایک دن میں 70 مرتبہ میری بارگاہ میں آئے گا نا تو 70 مرتبہ تجھے معافی عطا کروں گا اور معافی بھی عطا کروں گا اور معافی مانگنے پہ تجھے اجر بھی عطا کروں گا۔ ہماری حالت آج یہ ہو چکی ہے، یہ نہ جانیے کہ ہم تھوڑے ہیں، بخدا قسم کہ میری یہی نیت تھی ایک بندہ بھی نہ ہوا تو ہم نے درس ضرور دے دیں۔ یہ درس شروع کرنے کا یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پہلے اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنی درستگی کے ساتھ ساتھ چند بندوں کی درستگی ہو، ایک بندے کی بھی ہو گئی نا تو ہماری بات بن جائے گی۔ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے، ہم نے بہتر کس طرح بننا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے سینے میں جھانک کر دیکھنا ہے۔ اب یاد رکھیے جب آپ اپنی خامیوں کو دیکھیں گے نا، اپنی خامیوں کو دیکھو اور دوسرے کی خوبیاں تلاش کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میں نمازی ہوں، میں قاری ہوں، میں غازی ہوں، میں فلاں ہوں، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایسا ہوں، فلاں بڑا اچھا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں
میں بڑا اچھا ہوں، فلاں بڑا برا ہے، یہ لفظ اگر چینج ہو جائیں، اگر یہ کہنا شروع کر دیا جائے میں تو بڑا گناہگار ہوں، فلاں جو بندہ ہے نا اللہ کا بڑا ہی محبوب ہے، اب یقین جانے یہ جو ادا ہے نا یہ بندے کا رنگ چینج کر دیتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، دو گناہ کرتا ہے ایک اور پڑ جاتا ہے، رب کچھ نہیں کہتا، اور دیکھیے آئے بھائی کتنی مزے کی بات۔ اب یقین جانے ایمان تازہ کرنے والی یہ بات ہے، اور رب کی کریمی اتنی ہے، وہ کرم فرما اتنا ہے کہ لوگوں انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں، کرتا نہیں ہے بھی نیکی، وہ نیکی نہیں کرتا، بندہ ارادہ کرے نا رات کو میں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے مسجد جانا ہے، اب وہ سو گیا، صبح ہونے تک فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، لیکن اگر بندہ ارادہ کر لے میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، میں نے فلاں بھی فلاں کا حق کھانا ہے، تو جب تک کھائے گا نہیں لکھا نہیں جائے گا۔ اس کی کریمی دیکھیے، وہ بار بار کہتا ہے کاش میرا بندہ بچ جائے، گناہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، لیکن جب کر بیٹھتا ہے نا تو پھر رب کو انتظار رہتا ہے، رب انتظار کرتا رہتا ہے کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا، ارے یہ کب دنیا کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آئے گا، بس اس کا سر جھکانا ہوگا اور میرا معاف کرنا ہوگا۔ اب یقین جانیے میں آخری بات عرض کر کے بس بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِهِ وَاسِعَةٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، لوگوں میری جو رحمت ہے نا دنیا میں ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے، اور پھر فرمایا وَرَحْمَتِهِ سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، لوگوں میری رحمت میرے غضب پہ بھاری آ گئی ہے، لیکن اس رحمت کا نصاب جو اللہ نے رکھا ہے نا، فرمایا لوگوں اگر میری رحمت کے متلاشی ہو اور مجھے پانا چاہتے ہو تو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بندے اگر تو چاہتا ہے ایک جہاں کا، آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس علاقے کا جو ایم پی اے ہے اگر وہ آپ کا خاص بندہ ہو جائے تو آپ یقیناً ذرا معاشرے میں طرز عمل جو چلنے کا ہوگا ہمارا وہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ ایم پی اے میرا جاننے والا ہے۔ ایک جہاں کا بادشاہ اگر جاننے والا ہو تو ہماری زندگی کا طرز عمل بدل جاتا ہے، اگر دونوں جہانوں کا رب ہمارا ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ رب فرماتا ہے بندیا اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں دونوں جہانوں کا رب ہو کے تجھ سے پیار کروں، میں رحمتیں تجھے دے دوں، اپنی سارے فضل تجھ پہ فرما دوں، تو بندیا پھر ایک کام تو کرنا، دو کام میں کروں گا۔ اللہ رحمان کریم مہربان ہو کے کہہ رہا ہے، مالک ہو کے کہہ رہا ہے بندیا ایک کام تو کر، دو کام میں کروں گا۔ مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے یار کی اتباع تو کر، یحببکم اللہ، میں تجھ سے پیار کروں گا، یحببکم اللہ، میں تجھ سے پیار کروں گا، اور فرمایا پیار پہ بات ختم نہیں کروں گا، جب تو میرے یار سے پیار کرے گا اس کی اتباع کرے گا پھر یحببکم اللہ، میں تجھ سے پیار بھی کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تیرے سارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ گرامی قدر سامعین، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور حضور کی کریمی لجپالی بڑی ہی بے حد و بے مثال ہے۔ ضرورت ہے اپنی زندگی کا یو ٹرن لینے کی، ہمارا جو سفر ہے وہ بہت تھوڑا رہ چکا ہے، آج یقین جانے پل پل گزرتے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے، ہم محسوس نہیں کر رہے، اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوچوں کو، اپنی زندگیوں کو اللہ اور رسول کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود نماز جس وقت پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، اپنی اولاد کے دل میں حضور کی محبت کو پیوست کریں۔ آپ دیکھیے گا اللہ آپ کا یہ جہاں بھی روشن فرمائے گا، وہ جہاں بھی روشن فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے یار کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔